آج 5,500 پودا آ چکا ہے جو ابھی نکل رہا ہے، اتنی فاسٹ طریقے سے نکل رہا ہے، تو مزید 19,000 تک کا ہمارا جو ہدف ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جس جگہ یہ پودے لگانے ہیں اپنے مالک کے پاس، وہاں جا کے زمین کو ہموار کریں۔ ایسے زمین ہموار کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھجور کے 300 درخت لگائے، کتابوں میں لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرنا ہے سارے دوست سنگی ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ پاک نے حفظ و ایمان چو آج ایک فرینڈ پھر خدم بات ٹی وی نیوز 7 سنی خدمت حاضر ہم فرینڈز۔ اس ٹائم اسا موجود ہیں جناب پلوٹ چوک، جس کی زمان چوک بھی ہے جانا پیچھے اگر اصل کیمرہ مین سے دسن جامع مسجد فضان مدینہ زمزم جیڑی کہ دعوت اسلامی نے تحت مسجد اتنا بنائی گیا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جی مسجد ہے۔ اج انہیں ایک سپیشل ایونٹ آرگنائز کیتا ہے جناب شجر کاری نے صاحب نے۔ سارے کی پتہ ہے کہ اس لیے ساون چ جڑا بوٹا لایا جانا وہ ضائع نہیں ہونا ہے۔ انہوں نے جناب ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی والے نے جڑی کہ FGRF اس نے تحت جناب انہاں کافی سارے پودے آندے ہیں اور فری آف کاسٹ یہ آج تقسیم کرسن تحصیل ڈڈیال جڑی کہ اساں نے ڈڈیال واسطے ضروری بھی ہے، کیونکہ اساں نے سارے دوست سنگیت سے پتہ ہے پلاٹنگ نے سلسلے وچ بے شمار پودے وغیرہ کٹے جانے، جس نے وجہ سے کافی ساریاں آکسیجن وغیرہ نے بھی پرابلم پیش اچھنی۔ اور فضان مدینہ جڑی مسجد ہے انہیں ایک ایونٹ آرگنائز کیتا تاکہ جڑے ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی کم کرنے واسطے شجر کاری کی جائے، جس کی وجہ سے جڑی فضائی آلودگی ہے ایک کم ہو سی ہے۔ کچھ ہل میں جولے اندر باقی جڑا ایونٹ آرگنائز ہو سی وہ جولی تے دسنے ہاں تو اور جڑے اتھا دو سنگی ہیں انہوں بھی ملوانے ہیں اور جڑے شاہ صاحب ہیں انہوں بھی ملوائی تو باقی جڑی مزید انفارمیشن ہے وہ بھی تسیں پرووائڈ کرنے ہیں۔ جی فرینڈز، جس طرح کہ باہر اس نے دسیا سی کہ مسجد نے اندر جلے ہیں، باہر ایک چھوٹا جا پلاٹ آ اتھے کافی تعداد وچ جڑے سایہ دار درخت ہیں وہ بھی اور پھلدار جڑے درخت ہیں لائک لوکاٹ ہوئی گیا یا نیمبو وغیرہ اس قسم نے جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے اتنے موجود ہیں۔ ایک چھوٹا جا پلاٹ ہے، اس سائڈ پر اگر اصل کیمرہ مین سے دسن ماشاءاللہ امرود نے کافی تعداد وچ پودے پے ہوئے ہیں اور باقی بھی جتنے سایہ دار درخت ہیں اور فروٹ والے وہ بھی پے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی ہی تعداد وچ پودے اس ٹائم موجود ہیں۔ راؤنڈ اباؤٹ ایک اندازے مطابق تقریباً 4,500 ہزار نے لگ بھگ یہ بوٹا ہو سی جی شاہ صاحب انہوں نے ملوائی تو اس جی کریکٹ کوٹیشن ہے وہ اسے دساں کہ کتنی تعداد ہے انہوں نے۔ کچھ ہی دیر ہے تقریباً آغاز ہو سی ہے تلاوت کلام پاک سوں اور نعت وغیرہ بھی ہو سی ہے، کوئی شاہ صاحب نے بیان بھی ہو سی ہے۔ اس بعد جڑی شجرکاری مہم ہو سی اس نے کوئی پودے وغیرہ بھی لائے جسن وہ بھی ویو تسیں دساں اور اینڈ پر جڑے انہوں نے نگران یا جڑے انہوں نے آنر یا جڑے جنہوں تحت ایک کم ہونا پیا انہاں نال بھی تساں کی جڑے ذمہ داران بندے انہاں نال بھی ملواساں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جبھی میری کو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری کو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ میرا سر کو تیرا در کو سکون دل میسر کو میرا سر کو تیرا در کو سکون دل میسر کو رہے کب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ رہے کب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آپ بھی اپنی عادت بنائیے۔ آج جیسے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، کتنی سخت گرمی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اور زیادہ سخت ہوگا، اس کا یعنی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اور اس وقت جب ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے، ایسے حدیثوں میں آیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن نور نصیب ہو جائے تو کتنی برکتیں مل سکتی ہیں۔ تو مختصر سا وظیفہ ہے صلی اللہ علی محمد۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے 70,000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں یا جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھتے رہیں، لیکن روزانہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔
جیسے ہم پر نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، دیگر ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے، اسی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی شامل فرمائیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، انشاءاللہ اس کی دنیا آخرت میں برکتیں ملیں گی۔ تو ابھی مزید ایک بار درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ مختصر سا یہ بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے FGRF، ٹھیک ہے، یہ ایک ریلیف کے لیے، کاموں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جب امت مسلمہ پر کوئی بھی مشکل وقت آئے، جیسے اللہ نہ کرے کوئی سیلاب، زلزلہ، اور جیسے تھیلیسیمیا کے مریض تھے، ان کے خون کی کمی ہو گئی، اس وقت یہ شعبہ یہ کام کرتا ہے۔ یعنی اس طرح الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے امت مسلمہ کی خیر خواہی کی جاتی ہے، اس کے مشکل وقت میں مدد کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی دین اسلام کی خدمات میں بھی مصروف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ریلیف کے شعبے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی اس نے بھی قدم رکھا ہے، اور آگے اس کو انشاءاللہ چلائیں گے۔ تو آج جو ہے آپ کو جیسا معلوم ہے 1 اگست 2021 ہے، اور پاکستان بھر میں، کشمیر بھر میں شجرکاری مہم دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کی جا رہی ہے۔ یہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ جو بانی دعوت اسلامی ہیں، انہوں نے 2018 میں 1 ارب پودے لگانے کا ہدف دیا تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی یہ آج انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے چل رہی ہے۔ تو ابھی بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے ڈڈیال آزاد کشمیر میں، میرپور میں اور دیگر مختلف جگہوں پر پاکستان بھر میں شجرکاری مہم کا یہ آج آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے 1-2 واقعات سن کے پھر دعا کرتے ہیں، کیونکہ شجرکاری کرنا، پودے لگانا یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مہر نبوت کو دیکھ کر اس کے بوسے دینے لگا۔ میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بس کر، چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری رودات سنائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح مشقتیں اور اذیتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک دن سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، تم اپنے مالک سے یعنی رقم طے کر کے آزادی حاصل کر لو۔ جب میں نے اپنے مالک سے بات کی تو اس نے کہا مجھے 300 کھجوریں کے درخت لگا کے دیں اور 40 یعنی 1600 درہم کے وزن کی چاندی بھی دیں، پھر جب یہ کھجوریں پھل دینے لگ جائیں گی تو تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے مالک کی شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھرپور تعاون کیا، کسی نے کھجوروں کے 30 پودے، کسی نے 20، کسی نے 10، کسی نے 15 لا کر دیے۔ الغرض صحابہ کرام کی مدد سے میرے پاس 300 کھجوروں کے پودے جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جس جگہ یہ پودے لگانے ہیں اپنے مالک کے پاس، وہاں جا کے زمین کو ہموار کریں۔ ایسے زمین ہموار کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھجور کے 300 درخت لگائے۔ کتابوں میں دیکھ لیں 300 پودے لگائے گئے کھجوروں کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پودوں کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو ایک اور مزید واقعات میں لکھا ہے کہ اہل فارس کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ نہروں کی کھدائی اور شجرکاری میں بہت رغبت رکھتے تھے، یعنی نہروں کی کھدائی کرتے تھے اور یہ پودے لگانے میں بہت شوق رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں۔ تو بہرحال ان روایات سے معلوم ہوا کہ پودے لگانا سنت ہے، صحابہ کرام نے بھی لگائے اور اس کے دین و دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ اب پودے لگانے کے حوالے سے احتیاطیں بھی کچھ کرنی چاہیے کہ جب بھی پودا لگائیں تو اس کی نگہداشت رکھنا، اس کو وقت پر پانی دینا تاکہ وہ درخت بن جائے، اس وقت تک اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پودوں کے بے شمار معاشرتی معاشی فائدے بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو ہے نا یعنی لکڑی سے آج کل بن رہی ہے، جیسے ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور فرنیچر ہے، دیگر ہمارے کاغذ ہیں، ہر چیز کہہ لیں کہ وہ اس کی بیس جو ہے درخت ہے۔
اس کے علاوہ بیماریوں سے یہ ہمیں حفاظت دیتا ہے. جب بیماری ہو جائے، بیماریاں آ جائیں تو جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، اس سے حفاظت میں مدد دیتا ہے. اب ہم شجر کاری انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. آج آپ کو دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ فی سبیل اللہ یہ پودے تقسیم کیے جائیں گے. تو اس میں کچھ نیتیں بھی کر لی جائیں، کیونکہ پودے لگانے کی ہماری جتنی اچھی نیتیں ہوں گی ہمیں ثواب اور زیادہ ملے گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی پودے لگائے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پودے لگائے. تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پودا لگائیں گے. اس کے بعد یہ نیت کریں کہ درخت لگا کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کروں گا تاکہ مسلمانوں کے لیے راحت کا سامان ہو، اور درخت لگا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا، اور اس سے درخت سے جو آکسیجن پیدا کرتے ہیں انسانوں اور جانوروں کے لیے یکساں مفید ہیں، اس نیت سے بھی یہ لگا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شجر کاری کی اس مہم کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا ہے کہ جو وقف کی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے سرکاری املاک ہیں، کسی مدرسے کی، مسجد کی، تو وہاں اجازت کے بغیر نہیں لگانے. اسی طرح کسی کی زمین ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ثواب کمانے کے لیے وہاں پودے لگا دیں اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح راہگیروں کو مسئلہ ہو، جانوروں کو وہاں اگر گزرنے میں مسئلہ ہے تو وہاں بھی ہم نے پودے نہیں لگانے. جہاں یعنی اجازت ملے گی وہاں لگائیں گے. اور سب سے اس میں ایک اور نیت بھی کر لیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایک نیکی کا کام ہے. تو ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں مرحومین، ان کی نیت بھی اس میں کی جا سکتی ہے کہ مثلا یہ میں جو پودا لگا رہا ہوں میرے والد صاحب فوت ہوئے ان کے نام کا لگا رہا ہوں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لگا رہا ہوں، کہ صحابہ کرام میں سے، انبیاء کرام میں سے اور اولیاء کرام کے نام بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے جو ڈڈیال سینسا کابینہ کے نگران ہیں محمد کبیر اتاری صاحب، وہ دعا بھی فرمائیں گے اور مزید کچھ باتیں بھی عرض کریں گے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت اسلامی تقریباً 80 شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے، کوئی بھی شعبہ ہے اس کا جو ہمارا مین مقصد ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جائے. تو اس تحریک کے بانی امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس تحریک کو جو مدنی مقصد دیا ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اپنی اصلاح کے لیے بھی نیک اعمال میں مصروف رہنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پہنچانی ہے. ابھی جو یہ ہمارا شعبہ ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF، تو اس کا جو ہے کہ بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے. یہ بھی ایک نیک کام ہے پودا لگانا بھی، اور ان تک مزید نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. تو آج ماشاءاللہ جس طرح آپ اس شجرکاری مہم کے اجتماع میں تشریف لائیں، دعوت اسلامی کا مختلف شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، یہ ایک دینی کام ہے. تو یہاں پر بھی ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آپ یہاں پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ابھی آخری باتیں کہ پچھلے جب فروری مارچ میں ہم نے شجرکاری کی کشمیر میں، تو صرف ڈڈیال میں تقریباً 9000 سے زائد پودے ہم نے تقسیم کیے، اور ایک عوام مختلف ایریوں سے، مختلف علاقوں سے، یعنی ڈڈیال کی بات کر رہا ہوں، تو وہ لوگ جناب آئے ہمارے پاس اور انہیں ہم نے پودے پیش کیے، انہیں لگائے، اور بعد میں ہم نے رپورٹس لی، کچھ پکچرز لی، اور دیکھا کہ واقعی ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ بھال کی، خیال رکھا، اور ابھی پودے وہ بڑھ رہے ہیں اور بعضوں پہ پھل بھی وہ لگا ہے. تو ہمارا جو ڈڈیال ہے اس میں سینسا ایریا بھی شامل ہے، تو سینسے میں بھی ہم نے 3000 پودا بھیجا. تقریباً ہمارے اس ڈڈیال، ناڑ اور سینسا کا جو ایریا ہمارا، اس میں مجموعی طور پر 12000 تقریباً ہم نے پودے لگائے. ابھی اس مرتبہ ہمارا 19000 کا ہدف ہے، اور ابھی جو ہے نا یہ 5500 پودا جو ہے نا یہ آ چکا ہے. تو ابھی مثال کے طور پر کسی کو کوئی پودا رہ جاتا ہے تو آپ کہہ کہ اگلی بار بھی جو ہے کہ وہ پودے آئیں گے. ہم نے مختلف وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہم شیئر کر رہے ہیں. اس بار کوئی پودا آپ وہ لینے سے رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اگلی بار پھر بھی پودے آئیں گے.
تو ابھی یہ کہ آپ نے تعاون یہ کرنا، دیکھیں اقتدار ہے، ہماری وہاں پر مجلس بیٹھی ہے، وہ آپ کو ایک پرچی جاری کریں گے، آپ کا نام نوٹ کریں گے، فون نمبر کیوں کہ آپ ہمارے رابطے میں آ جائیں، ہم آپ کے رابطے میں آ جائیں۔ اچھا، تو وہ ایک پرچی جاری کرے گی، پھر آپ نے وہ پرچی وہاں ہمارے مجلس والوں کو دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر آپ کو اپنے حساب سے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا، پھر کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہے، وہ لوگ کھینچا تانی میں نہ پودا وہ جو اس کے نیچے گاچی ہے وہی اتر جائے۔ لہٰذا آپ نے تعاون کرنا ہے کہ دعا کے بعد آپ نے وہ ہمارے مجلس والوں کے پاس جانا ہے، وہ ایک پرچی جاری کریں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں 10 پودے لگانے کی جگہ تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر 20 کی بھی تو تب اجازت ہے، اگر کوئی 50 والا تو ہم سے الگ سے مشاورت کر لیں، پھر ہم انہیں کچھ گزارشات پیش کریں۔ پورا اس کا سیٹ اپ بنایا جائے کہ آپ پودا لگائیں، تصویر بنائیں، پھر موبائل کی انٹرنیٹ آن کر کے لوکیشن آن کریں، اور پھر ہم سے آپ لنک لے کے جائیں، ایک لنک دیں گے، اس پہ آپ پودا لگانے کے بعد لنک پہ کلک کریں، وہ ایک فارم کھلے گا، اس میں آپ اپنا نام لکھیں، جگہ لکھیں، پودے کا نام لکھ دیں، اور پھر ایک بلو بٹن آئے گا، اس پہ پھر کلک کرنا ہے، تو ایسے وہ پورا سیو ہو جائے گا۔ تو یہ پلیز آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے لازمی تعاون فرمائیں، جزاک اللہ۔ یا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس ٹائم بھائی آئے ہیں اور مختلف چینلز والے آئے ہیں، ہم ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی آج کا جو ہمیں یہ جو ڈونیشن ہوا ہے یہ پودوں کا، یہ صرف 2 اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہے، یہ جو جتنا مال آیا ہوا ہے، اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں ہزاروں کے پودے دے رہا ہے تقسیم کے لیے، تو کوئی چند 100 بھی دے گا تو تب بھی اس کا تعاون ہے۔ کوئی اگر 10 پودے بھی دیتا ہے جی یہ میرے طرف تقسیم کر، اس کا بھی تعاون ہے۔ کوئی اگر 1 پودا بھی ہمیں دیتا ہے تو یہ بھی اس کا تعاون ہے۔ نیک کام میں جو بھی شامل ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ UK سے ہمارے 2 اسلامی بھائی ہیں، ایک دانیال علی آصف بھائی ہیں اور ایک حسنین ندیم ثانی ہیں۔ ان دونوں اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ ہمیں ڈونیشن ہوا ہے پودوں کا، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اسلامی بھائی اس شجرکاری مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور آنے والے مہمان، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام من علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ علی محمد۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا قبول فرما، جو لنگر کا اہتمام قبول فرما، اور شجرکاری کے لیے جو پودوں کا عمل کیا جا رہا ہے لگانے کا، یا اللہ یہ قبول فرما اور اس پر اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کا ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء المرسلین اور آل ازواج مطہرین، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، جملہ اولیاء کاملین کی جناب میں نظر پہنچا۔ یا اللہ ہم اس کا ثواب تمام مومنین اور مومنات کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جناب میں نظر کرتے قبول فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں یہ پودے ڈونیٹ کیے، دانیال علی آصف بھائی اور حسنین ندیم ثانی بھائی، یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، ان کا یہ عمل قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں شجرکاری مہم میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت نصیب فرما۔ جو احباب یہاں پر آئے سب کو برکت عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرما، نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی فرینڈز، دعا شعا ہوئی گی تو بوٹیاں دی تقسیم نا عمل جاری ہونا پہ ماشاءاللہ۔ سارے دوست سنگی آہستہ آہستہ اچھنے پن اپنی اپنی پرچی کی نیتے جناب، ایک ایک بوٹا بائت دینے پہ جناب، جڑے انہوں نے ذمہ داران پرچی عمل جاری ہے جناب۔ 9 نمبر بس ٹھیک ہے، ان کی اچھی سی تصویر مٹی کا
बेचा दियो जल्दी करो बेचा दे चलो इधर आ तनवीर साहब अपने सेना पौधा लाने पे जनाब, तनवीर क्या निसा माशाल्लाह। जाज शाह साहब भी नाम। जज़ाकल्लाह। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على محمد برحمته بس چھوڑ دے بیلچا سب تھوڑا بھوٹا پر ادھر بہت نمبر بس ٹھیک ہے یہ سر کیا نام ہے چودھری محمود صاحب محفوظ صاحب چلو جی بسم اللہ چلو بیلچا لے آؤ جی ماشاءاللہ جناب محمد یونس صاحب ہیں بلوڈ ڈڈیال میں رہنا لینا اور ماشاءاللہ انہوں نے ہی پلاٹ ہے ادھر پودے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ آمین پلاٹ میں پودے لگوائے ان کا اس کو دنیا آخرت میں اجر عطا فرمائے ان کے سارے خاندان خیر فرمائے ان کو لمبی زندگی خیر والی عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وبارک۔ جی ہماری اس سائٹ پہ جناب موجود ہیں ارشاد صاحب جو کہ شعبہ تدریس کے سلسلے میں یہاں موجود ہیں، ان سے تھوڑا سا پن جانتے ہیں آج کی شجرکاری مہم کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم سب سے پہلے مشکور ہیں دعوت اسلامی کے کہ جنہوں نے 1 اگست کو جس طرح پوری دنیا شجرکاری کا مہم کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، اسی طرح جہاں پاکستان میں اور جگہوں پر بھی شجرکاری کے مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہی سلسلہ جو ہے دعوت اسلامی زمزم آج ڈڈیال میں بھی اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہمارا ماحول خوبصورت ہوگا، ہمارا یہ خطہ خوبصورت ہوگا، اور ہمارا یہ سیارہ زمین جو ہے یہ خوبصورت ہوگا خوبصورت درخت لگانے سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس دوسری سائڈ پہ میرے بائیں جانب جناب وسیم مدنی صاحب ہیں، ان کا تھوڑا سا پن جانتے ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وسیم بھائی، آج کی جو شجرکاری مہم ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت فیوزم عالیہ نے ہم سب شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا واسطہ دے کر جو پودے لگانے کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف آوری مرنے سے پہلے کا یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اس دعا کا حصہ لینے کے لیے الحمدللہ عز و جل پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر بھر میں بھی اور ڈڈیال میں بھی جو ہے نا ان پودوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو مسلمان درخت لگائے
या फसल बोए और फिर उससे कोई इंसान खाए या चौपाया खाए, तो अब जो भी चौपाया खाएगा या इंसान खाएगा तो उस लगाने वाले को उसका सदका अता किया जाता है। बेशक तो बेशक। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया भर के अंदर जहाँ कहीं भी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया है, तो पाकिस्तान भर के अंदर कश्मीर में डडियाल में अभी आज 5,500 पौधा आ चुका है जो अभी निकल रहा है, इतनी फास्ट तरीके से निकल रहा है। तो मज़ीद 19,000 तक का हमारा जो हदफ है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि पौधों की तकसीम वगैरह भी हो रही है, और जो इन्होंने यहाँ पे लगाने वो भी लगा दिए हैं। हमारे साथ जो इनके ऑनर हैं, जो जिनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, इजाज़ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आज जो ये तकसीम वगैरह हुई है और सरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़। ये जी दावत इस्लामी दुनिया भर में माशाल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत कर रही है, और अभी इसने एक शोबा बनाया FGRF। तो इसका मकसद ये है कि दुनिया भर के जो लोग हैं जो मुश्किलात में परेशानियों में, उस मुश्किल परेशानी में मदद की जाए। आजकल जैसा का मौसम चल रहा है और दुनिया भर में आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बहुत लोग मसाइल का शिकार है। तो दावत इस्लामी ने कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहू आलिया ने 2018 में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ किया। उसको पूरा करने के सिलसिले में आज पाकिस्तान में, कश्मीर में शजरकारी मुहिम जारी है, और आज डडियाल में भी इंशाल्लाह आज आज कितने पौधे आप लाए? इंशाल्लाह हमारा जो हदफ है वो 19,000 का है। फरवरी और मार्च में भी हमने तकरीबन 12,000 पौधे लगाए थे डडियाल, नाड़ और सहसा की तरफ, और अभी इंशाल्लाह इस साल जो है 19,000 पौधे लगाने का हदफ है। और अभी जो इस टाइम आपके पास कितने मौजूद हैं? अभी इस दफ़ा जो है 5,500 आ चुके। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम देख रहे थे, अगर हमारे कैमरामैन आपको नज़र दिखाएं थोड़ा सा, तो चंद ही लम्हे 5,500 जो पौधा है चंद ही लम्हों में ये तकसीम हो जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि चंद ही लम्हों में ये ज़मीन पर उगने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा सब माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। यकम अगस्त भी है, जहाँ पे हम 14 अगस्त के लिए झंडियाँ झंडे मोटरसाइकिलों पे बांध के करते हैं, बाज़ारों में रश डालते हैं, बांसियाँ निकाल के वालेशन करते हैं। वहाँ हमें चाहिए कि चंद पौधे ख़रीद के ज़मीन पर लगा दें ताकि हमारे आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि जो झंडियाँ वगैरह होती हैं वो बाद में उनकी बेअदबी भी होती है। तो अगर एक आप पौधा लगा देंगे तो हमारी आने वाली नस्लें अगर उसका फल ना भी खाया तो वो शजर जो है वो फल दरख्त जो है फल ना भी दे लेकिन छाँव ज़रूर देगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद यही है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।